رمضان المبارک کا مہینہ کہ جس مہینے میں مسلسل بہت سی مناسبتیں رہیں، اور ان مناسبتوں میں سے ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں آسمانی کتابوں کا نزول ہوا۔ یہ اتنا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ رب العزت کو اتنا پیارا ہے کہ اپنی تمام کتابیں اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں نازل فرمائیں۔ 6 رمضان المبارک کے دن توریت نازل ہوئی، اور 12 رمضان المبارک کو انجیل کا نزول ہوا۔ 18 رمضان المبارک زبور نازل ہوا، اور 23 رمضان المبارک کہ جسے ہم لیلۃ القدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس دن قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اسی طرح عزیزو، یکم رمضان المبارک صحیفہ ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ نازل ہوا۔ جی ہاں عزیزان محترم، یہ مبارک مہینہ کہ جس مبارک مہینے میں مبارک کتابوں کا نزول ہوا، ہادی کتابوں کا نزول ہوا، کہ جن کتابوں سے انسان ہدایت پاتا ہے۔ اور اس مبارک مہینے کی ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ 10 رمضان المبارک کے دن حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کی رحلت ہوئی۔ وہ عظیم بی بی کہ جس بی بی نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا کہ جس وقت رسول اللہ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس عظیم بی بی نے نہ صرف اپنی جان کے ذریعے بلکہ اپنے مال و دولت کے ذریعے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہی نہیں بلکہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، تب بھی برداشت کرتی رہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ شعب ابی طالب علیہ السلام میں مسلسل 3 سال تک یہ بی بی تمام مسلمانوں کے ساتھ سختیوں میں رہیں۔ یہ عظیم بی بی خدیجۃ الکبریٰ مولائے کائنات کے ساتھ، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ، اور دوسرے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقربا تھے، صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ پر ایمان لایا تھا، ان کے ساتھ یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ بھی تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتی رہیں۔ یہ ناز پروردہ بی بی، یہ بی بی کہ جن کو ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا، اتنی مالدار تھی کہ ان کے مال کو شمار کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئی بی بی خدیجۃ الکبریٰ، تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے تکلیفیں برداشت کرنا شروع کر دی اور مصیبتوں کا سامنا کرتی رہیں۔ جب کسی بی بی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ بار بار بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو اتنا زیادہ یاد کیوں کرتے ہیں، ہم ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ تو وہ ہے کہ جس نے میرا اس وقت ساتھ دیا کہ جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، جب کوئی میرا مددگار نہیں تھا، جب مجھے صرف تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس وقت بھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا۔ جی ہاں عزیزو، 10 رمضان المبارک اسی عظیم بی بی کی رحلت اور وفات کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بڑے مددگار، ایک حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور دوسرے حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان دونوں عظیم ہستیوں کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا،
بہت تکلیف ہوئی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے سال کا نام عام الحزن رکھ دیا کہ وہ سال کے جو غم کا سال ہے۔ رسول اللہ نے اس سال کو غم کے طور پر منایا، غمگین رہے اور غمزدہ رہے پورا سال۔ یہ ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ۔ اور 15 رمضان المبارک کے دن ایک عظیم مناسبت، سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن، کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث ارشاد فرمائیں۔ کبھی کہتے تھے الحسن والحسین امامان قام وقعدا، حسن اور حسین دونوں امام ہیں، اگر یہ قیام کرے تب بھی امام ہے، اگر بیٹھ جائے تب بھی امام ہے، دونوں صورتوں میں یہ دونوں آپ لوگوں کو امام ہیں۔ کبھی فرماتے تھے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جا رہے تھے کہ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا، تب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ سواری کتنی خوبصورت ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا سوار نہیں دیکھ رہے کہ حسن و حسین جیسے خوبصورت سوار ہیں۔ اسی طرح عزیزان محترم، یہی حسنین کریمین علیہ السلام ہے کہ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جا رہے تھے، اور پھر وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ کبھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بوسہ لیتے تھے تو کبھی حسین شہید کربلا کا بوسہ لیتے ہوئے نظر آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان شہزادوں کے بارے میں فرمایا اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں حسنین سے محبت کرتا ہوں، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ فاحب من یحبہما، اے اللہ جو بھی ان سے محبت کرے، جو بھی حسن و حسین سے محبت کرے تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے حسنین کریمین علیہم السلام کے ساتھ۔ کیوں نہ اتنی محبت کرتے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہستیاں ہر مقام پر، ہر موقع پر، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، تکلیفوں میں بھی رسول اللہ کا ساتھ دیا اور خوشیوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ جی ہاں عزیزو، 15 رمضان اسی حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے۔ امام حسن علیہ السلام ان اہل بیت اطہار علیہ السلام میں شامل ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں یہ دنیا چھوڑ کر۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، میں صرف دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں مال و دولت نہیں چھوڑ کر جا رہا، بلکہ انی تارک فیکم الثقلین، دو گراں بہا چیزیں، دو قیمتی چیزیں، ایک کتاب اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اور دوسری عطرتی اہل بیتی، اور دوسرے عطرت اہل بیت علیہم السلام میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ عطرت اہل بیت
جو رسول اللہ کا ترکہ تھا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے، ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے تھے، ان دو گراں بہا اور قیمتی چیزوں میں سے ایک چیز اہل بیت اور امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ ہیں، جز ہیں۔ یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں سے نسل پیغمبر چلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کا تانا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ تو مقطوع النسل ہیں، آپ کی نسل کٹی ہوئی ہے، آپ نسل بریدہ ہیں۔ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی، کیونکہ امام حسن سبط اکبر ہیں، رسول اللہ کے بڑے نواسے مولا حسن مجتبی علیہ السلام ہیں۔ جب امام حسن علیہ السلام 15 رمضان المبارک کے دن اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کو بے اولاد ہونے کا تانا دیا کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ اے محمد آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ مقطوع النسل ہیں، ان لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں، ان کی زبانوں پر تالا لگ گیا، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقطوع النسل نہیں ہے، اب ہمارا یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ رسول اللہ کی نسل سے امام حسن مجتبی علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔ مولا حسن مجتبی علیہ السلام 15 رمضان المبارک کے دن اس دنیا میں تشریف لائے۔ 15 رمضان المبارک کا دن رسول اللہ کے لیے بہت خوشی کا دن تھا اور رسول اللہ بہت خوش تھے اس دن، کیونکہ سبط اکبر اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور رسول اللہ کے دشمنوں کی زبانیں مولا حسن علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے بند ہو گئیں۔ اسی طرح عزیزان محترم، ایک اور مناسبت جو ہم گزار چکے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں، وہ ہے شب قدر، لیلۃ القدر، وہ رات کہ جس رات کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ یہ قرآن، یہ نور جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، الحمدللہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، الحمدللہ ہم اس کے تفسیر اور معانی سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ نور، یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور لیلۃ القدر ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ اس لیلۃ القدر کے مخصوص اعمال ہیں اور مسلمان ہر سال اس رات کے مخصوص اعمال انجام دے کر فیضیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ قدر میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے انسان، تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، قدر والی رات کیا ہے، تجھے کیا معلوم؟ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں تجھے بتاتا ہوں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے انسان عبادت کرتا رہے وہ ایک طرف، اور اس ایک رات کو پالے اور عبادت میں بسر کرتے وہ ایک طرف۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ دونوں برابر راتیں ہیں۔ 1000 مہینے کی راتیں اور لیلۃ القدر کی رات دونوں برابر ہیں، نہیں عزیزان محترم، بلکہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر اور برتر ہے۔ وہ رات کے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے، وہ رات بھی اسی مبارک مہینے ماہ مبارک رمضان میں تھی اور ہم نے الحمدللہ استفادہ کیا، اور اللہ رب العزت ہمیں آئندہ بھی اس مبارک رات کو پانے اور اس سے استفادہ کرنے اور اس مبارک رات میں اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے کی ایک مناسبت مولا کائنات امیر المومنین یعقوب الدین
شیر خدا مشکل کشا شاہ اللہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت اور ضربت ہے۔ 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری وہ دن تھا کہ جس دن ابن ملجم ملعون نے مولا کائنات پر وار کیا اور مولا کائنات زخمی ہو گئے۔ اسی رات امیر شام پر بھی وار ہوا، لیکن امیر شام بچ گئے اور مولا کائنات شہید ہو گئے 19 رمضان المبارک کی رات۔ اور پھر جب 21 رمضان المبارک کا دن آیا تو 21 رمضان المبارک والے دن مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی۔ اور اسی مبارک مہینے میں جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ، کہ جو اس مبارک مہینے ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں بھی اسی طرح تھا، اور جو آخری جمعہ تھا اسے جمعۃ الوداع کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، اور اسے پوری دنیا میں امت مسلمہ یوم القدس کے طور پر مناتی ہے۔ یوم القدس یعنی قدس کا دن، یوم القدس یعنی قدس والا دن، وہ قدس کہ جو اس وقت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، وہ قدس کہ جو پہلے مسلمانوں کا قبلہ ہوا کرتا تھا، کہ جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف 13 مہینے تک نماز پڑھتے رہے۔ وہ بیت المقدس آج اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں اگرچہ اس وقت بھی اکثریت برادران اہل سنت کی ہے، اس کے باوجود مکتب اہل بیت، مکتب جعفریہ کے عظیم شاگرد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے دوران انقلاب اسلامی کے بعد امام راحل نے یہ حکم دیا کہ ہر سال رمضان المبارک کے آخری جمعے کو، جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے طور پر منایا جائے، اور حد الامکان یوم القدس کی مناسبت سے ریلیاں نکالی جائیں، جلوس کیے جائیں، کہ یہ جو قبلہ اول، جو کل تک ہمارا قبلہ تھا، جو مسلمانوں کی آماج گاہ تھا، جس بیت المقدس میں مسلمانوں کی آبادی تھی، اس بیت المقدس پر اس وقت یہودیوں کا قبضہ کیوں ہے اور یہودی قابض کیوں ہیں؟ کیونکہ اصل میں بیت المقدس وہ سرزمین، فلسطین کی سرزمین، وہ سرزمین ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن یہودی وہاں پر قابض ہو کر اس وقت ہر ناجائز کام انجام دے رہے ہیں۔ ہر ہفتے وہاں کے باشندے، وہاں کے رہنے والے مسلمان احتجاج کرتے ہیں، لیکن انہیں احتجاج کا جواب گولیوں سے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کم از کم جمعۃ الوداع کے دن، آخری جمعہ کے دن، قدس کے حوالے سے جتنا ہو سکے پروگرام انجام دے۔ زیادہ نہیں ہو سکتا تو ریلی نکالیں، پریس کانفرنس کریں یا پریس بیان جاری کریں، کیونکہ یہ قبلہ اول صرف کسی خاص مکتب فکر کا نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانان عالم کا ہے، اور یہ قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ امام راحل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام مسلمان مل کر ایک ایک بالٹی بھی، زیادہ نہیں، اگر ایک ایک پانی کی بالٹی اسرائیل کے اوپر ڈالیں تو اسرائیل اس پہ ڈوب کر مر جائے گا۔ بس شرط اتنی ہے کہ تمام مسلمان متحد ہو جائیں، اتحاد ہو، اتفاق ہو۔ اگر ہمارا اتحاد و اتفاق ہوگا، اگر ہم تمام مسلمان متحد ہوں گے تو ہم مشکل سے مشکل کام کو آسان بنا سکتے ہیں۔ ہم ہی وہ مسلمان ہیں کہ جن مسلمانوں نے
قلعہ خیبر کو فتح کیا تھا۔ ہم ہی وہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، مصیبتوں اور تکلیفوں کے باوجود جنگ احد کے فاتح رہے۔ جنگ بدر بھی انہی مسلمانوں نے فتح کیا۔ اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں ہمارا وطن عزیز پاکستان بھی ہم ہی مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کو دیکھیں کہ جہاں پر بڑے عرصے تک شہنشاہیت رہی، لیکن جب مسلمان متحد ہو گئے، مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد آ گیا، اتحاد کی بدولت آج وہاں ایک اسلامی ریاست قائم ہے، اور ایک ایسی اسلامی ریاست کہ جو ہر دشمن اسلام کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ اسلامی دشمن چاہے کسی بھی شکل و صورت میں ہوں، چاہے کتنے بھی طاقتور ہوں، اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اسے جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جو بھی مسلمان اور اسلام کے خلاف بولتا ہے اسے جواب دینے کے لیے ایران کی ریاست اور حکومت پیش ہوتی ہے، آگے ہوتی ہے۔ یہ سب اتحاد کا نتیجہ ہے عزیزان محترم۔ اگر ہم بھی متحد ہو جائیں، تمام مسلمان، شیعہ، سنی، بریلوی، تمام مکاتب فکر کے مسلمان اگر متحد ہو جائیں، بخدا جیسا کہ امام راحل امام خمینی نے فرمایا، اگر ایک ایک بالٹی بھی اس اسرائیل پر ڈالے تو یہ اس پہ ڈوب کر مر جائے گا۔ لیکن اگر ہم منتشر رہے، اگر ہم اختلافات کا شکار رہے، تو اسی طرح ایک ایک کر کے ہم پر دشمنان اسلام ظلم ڈھاتے رہیں گے۔ کبھی فلسطین کا مسئلہ ہوگا تو کبھی کشمیر کا مسئلہ، لیکن اگر ہم متحد ہو گئے، خلوص نیت کے ساتھ اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آگے رہے، تو انشاءاللہ وہ دن بعید نہیں اور قریب ہے کہ جس دن بیت المقدس بھی آزاد ہو جائے اور ہمارا مقبوضہ کشمیر بھی آزاد ہو جائے۔ جمعۃ الوداع بھی اسی مبارک مہینے میں ہے، اور پوری دنیا میں اس مناسبت سے ریلیاں اور جلوس نکالے جاتے ہیں۔